Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well with the grace of Allah Almighty. Today we are going to start review number 1, reading and critical thinking questions. The first question is, in what ways did Hazrat Muhammad, peace be upon him, reform the society of the Arab? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے عرب معاشرے کی اصلاح کن طریقوں سے کی؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس حضرت محمد پیس بی اپون ہم promoted equality, gave rights to women, encouraged freeing slaves and ended cruel practices. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو فروغ دیا، خواتین کو حقوق عطا کیے، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور ظالمانہ رسومات کا خاتمہ کیا۔ The next question is, what feelings does the poet express towards the flag in these lines? ان لائنز میں، ان مصروں میں شاعر نے جھنڈے کے بارے میں کن جذبات کا اظہار کیا ہے؟ ہمارے پاس جو لائنز ہیں وہ ہیں یور فلیگ آف گرین اینڈ اسٹار سو وائٹ شائنس لائک اے بیکن ان دا نائٹ وی ہولڈ اٹ ہائی بوتھ پراؤڈ اینڈ اسٹرانگ ان ایوری ہارٹ یور نیم بلانگ۔ سو اسٹوڈینٹس، ان لائنز میں، ان اسٹینزاز میں پوئٹ نے کس چیز کا اظہار کیا ہے، کن ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا آنسر ہے دا پوئٹ شوز لو، پرائڈ اینڈ ریسپیکٹ فار دا فلیگ. ہی کالز اٹ a shining light of hope and says people hold it high with loyalty in every heart. شاعر نے جھنڈے کے لیے محبت، فخر اور احترام ظاہر کیا ہے۔ وہ اسے امید کی روشن علامت کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگ اسے وفاداری سے بلند رکھتے ہیں۔ جیسے ہم بھی اپنے فلیگ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا جو فلیگ ہے وہ بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ جب بھی 14 اگست آتی ہے تو ہم بھی اپنے گھروں میں فلیگز لگاتے ہیں، ان کو جو ہے ہائی رکھتے ہیں، اس کے اوپر لائٹ لگاتے ہیں۔ اسی جو ہے نا چیز کے بارے میں پوئٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ پوئٹ شوز لو، پرائڈ اینڈ رسپیکٹ فار دا فلیگ جسٹ لائک اس. ہم بھی اپنے فلیگ کے جو ہے اسی طرح سے رسپیکٹ اور اس کو پرائڈ شو کرتے ہیں۔ What are the two positive and two negative effects of digital globalization on the English language? انگریزی زبان پر ڈیجیٹل عالمگیریت کے دو مثبت اور دو منفی اثرات کیا ہیں؟ The positive effects are that digital globalization has made English a global language and improved international communication. However, the negative effects are that it has weakened grammar through slang and short forms and reduced the importance of local languages. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگریزی کو عالمی زبان بنا دیا ہے اور بین الاقوامی رابطے کو بہتر کیا ہے، لیکن اس سے گرامر کمزور ہوئی ہے اور مقامی زبانوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ The next question is, why is climate change considered both an environmental and a social justice issue? موسمیاتی تبدیلی کو ماحولیاتی اور سماجی انصاف دونوں کا مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ Climate change is an environmental issue because it causes rising temperatures, floods, droughts, and damage to ecosystems. It is also a social justice issue because poor and vulnerable communities suffer the most, even though they contribute the least to pollution. موسمیاتی تبدیلی ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے کیونکہ اس سے درجہ حرارت میں اضافہ، سیلاب، خشک سالی اور ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سماجی انصاف کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ غریب اور کمزور لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ آلودگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بہت کم۔ اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ پارٹ آف آر ریویو ایکسرسائز نمبر 1 از vocabulary and grammar. A part of this portion is find the meanings of the words reforms and oppressed as used in unit number 1. یعنی کہ آپ کے یونٹ نمبر 1 میں ان 2 ورڈز کا جو یوز ہوا ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے اس کے میننگز بتانے ہیں۔ سو ریفارمز مین اصلاحات دیٹ چینج میڈ ٹو امپروو آ سسٹم اور سوسائٹی. کسی بھی سوسائٹی یا سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے جو رولز سیٹ کیے جاتے ہیں، جو کرائٹیریا سیٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ریفارمز کہا جاتا ہے۔ دا نیکسٹ ون از oppressed. oppressed مینس مظلوم، یعنی کہ دبے ہوئے، جن کو
unfairly treat किया गया हो, treated unfairly or cruelly by those in power. Mean to say that वो लोग जो पावर में हों और ख़ुद से छोटे लोगों को अनफेयरली ट्रीट करते हों और उनके साथ जुल्म करते हों, तो उन मज़लूमों के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है फर्स्ट चैप्टर में उसको ऑप्रेस्ड कहा गया है, ठीक है, मज़लूम, ट्रीटेड अनफेयरली और क्रूली बाय दोज इन पावर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की खूबी को. प्रेपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजीशन को, लोकेशन को, सिचुएशन को. एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर. So students, here 3 lines are given because English is the default language on most digital platforms. Here on the most digital platforms is modifying the English language. So this line is adjectival phrase. Non-native speakers often feel pressured to adopt in order to access information. So here, in order to access information is modifying the verb. Okay, the verb feel pressured is modified by the phrase in order to access information. So here, in order to access information shows the purpose. So this is adverbial phrase. And the next one is on most digital platforms and in order to access information. These both lines have on and in, which is preposition. So we can easily identify that on most digital platforms and in order to access information, these two phrases are prepositional phrases. Okay students, I hope you understand this. The next part of our exercise is identify the part of speech for each of the underlined words in the following sentences. The sentences are given. Wow, he was truly popular among the men, for he clearly had every remarkable accomplishment except, unfortunately, the ability to earn money. अब ये हमें उन्होंने कुछ लाइन्स दी हैं जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. These are the parts of speech. So we have to identify that in the following paragraph. The first part of speech is used in the paragraph is wow. Wow is interjection. He is pronoun. Verb is used was, had. Adverb truly, clearly, unfortunately. Adjective popular, remarkable. These are adjectives. Preposition among, conjunction for, noun men, accomplishment, ability, money. As we discussed earlier in the lecture, in this universe everything, every emotion has a noun. So here accomplishment and ability are also nouns. I hope you understand this also. So we are moving to the next part of our exercise. So students, the next part of our exercise is oral communication skills. Here is a question. How does the poet use imagery to show pride and love for the flag? And how would you describe your own feelings for your country's flag? So students, all of you must have some feelings about your country, about your country's flag. So poet wants you to write your own emotions in your own words about the flag of your country. So here the poet uses imagery by describing the flag as shining like a bright light in the night. The picture of light creates a feeling of hope, guidance and honor. By saying it is held high with pride and strength, he shows deep love and respect for the flag. The image helps readers feel its importance. अब यहाँ पर ये जो लाइंस पोइट ने यूज़ की हैं अपनी पोइट्री में, उसमें वो कह रहा है कि शायर मंज़र निगारी के ज़रिए अपने मुल्क के झंडे से मोहब्बत और फ़ख्र का इजहार कर रहा है. वो अपने कंट्री के फ्लैग को अंधेरे में चमकती हुई रोशनी से
کمپیئر کر رہا ہے، جس سے امید، رہنمائی اور عزت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اسے فخر اور مضبوطی کے ساتھ بلند رکھا جاتا ہے تو اس سے گہری محبت اور عقیدت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو انداز ہے پڑھنے والے کے لیے جھنڈے کی اہمیت دل میں بٹھا دیتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے ورڈز میں اپنی کنٹری کے فلیگ سے جو آپ لو فیل کرتے ہیں، جو ڈیووشن فیل کرتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے، آپ نے اپنے ورڈز میں اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے، لکھنا ہے اور بتانا ہے، خود کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ بھی اپنے کنٹری سے پیار کرتے ہیں، آپ کو بھی اپنے کنٹری کے فلیگ سے محبت ہے، آپ بھی اس کے لیے ڈیووشن فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوئٹ آپ سے یہی کروانا چاہ رہا ہے، اور جس کے لیے اس نے آپ کو جو ہے ایک نوٹ بھی دے دیا ہے، آپ کو ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کنٹری کے فلیگ کو محبت اور عقیدت سے بلند رکھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ پارٹ آف آور ریویو ایکسرسائز از رائٹنگ اسکلز۔ Here are some questions and we have to find the answers. The first question is, describe how Hazrat Muhammad, peace be upon him's life, serves as a model to make the Arabian society a just one. وہ کہہ رہی ہیں کہ بیان کریں کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عرب معاشرے کو منصفانہ اور عادل بنانے کے لیے ایک عملی نمونہ ثابت ہوئی۔ عادل مینس عدل سے بھرپور، انصاف سے بھرپور۔ حضرت محمد's life is a complete example of justice, honesty and kindness. He treated all people equally, whether they were rich or poor. He stood against cruelty, injustice and falsehood. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انصاف، دیانت اور رحم دلی کی مکمل مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ He taught people to respect women. انہوں نے عورتوں کے احترام کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ Help the needy. غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں۔ And speak the truth. اور ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی۔ Through his actions and teachings, آپ کی تعلیمات اور ان کی جو ایکشنز ہیں ان کی وجہ سے عربین سوسائٹی چینج فرام اے پلیس آف اگنورینس ٹو اے سوسائٹی بیسڈ آن فیئرنیس اینڈ مورل ویلیوز۔ عرب معاشرہ جہالت سے نکل کر انصاف اور اخلاقیات پر قائم ہو گیا۔ So this is the answer for the question number 1. The next question is, write a short paragraph explaining how digital globalization is changing the way the people speak English. ہم نے یہ ایکسپلین کرنا ہے ایک شارٹ پیراگراف میں، جس میں یہ بتایا جائے کہ ڈیجیٹل عالمگیریت نے لوگوں کے انگریزی بولنے کے انداز کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے۔ So the answer is, digital globalization is changing the way people speak English. People use short forms, emojis and simple words in online messages. جیسے آپ لوگ اور میں خود، ہم سب لوگ جب میسیجز کرتے ہیں تو ہم شارٹ فارمز یوز کرتے ہیں، ایموجیز یوز کرتے ہیں، اپنے ایکسپریشنز کو، اپنی جو انفارمیشن ہے یا جو بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کنوے کرنے کے لیے ہم شارٹ فارمز یوز کرتے ہیں، ایموجیز یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو آپ اسمائل ایموجی بھیج دیں گے، اگر آپ سیڈ ہیں تو آپ جو ہے رونے والا ایموجی بھیج دیں گے۔ سو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگلش لینگویج کو بہت حد تک چینج کر دیا ہے بائی short forms, emojis and simple words. Social media has made English more informal and fast. Social media نے بھی انگلش کو زیادہ انفارمل اور تیز کر دیا ہے۔ Many new words are created through the internet. انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے نئے ورڈز بن گئے ہیں جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ At the same time, people from different countries mix English with their local language. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے انگلش کو اپنی کنٹری کی لوکل لینگویج کے ساتھ مکس اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ So this is the impact of digital globalization in changing the way the people speak English. Question number 3 is, write a persuasive paragraph, 6 to 8 sentences, arguing why wealthier nations should take more responsibility in fighting climate change, especially for the sake of poorer and developing countries. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
آپ 6 to 8 لائنس کا ایک پیراگراف لکھیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ امیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے میں زیادہ ذمہ داری لینی چاہیے، خاص طور پر غریب اور ترقی پذیر ممالک کی خاطر. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہم بتائیں گے. Wealthier nations should take more responsibility in fighting climate change. They produce more pollution because of industries and heavy use of resources. کیونکہ جو جتنا امیر ہے اس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں، اور ایز یو نو کہ جتنے زیادہ ریسورسز ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ مشینری ہے، اتنا زیادہ فیول ہے، اتنا زیادہ وہ اپنا جو کلائمیٹ ہے اس کو زیادہ پولیوٹ کر رہے ہیں. ان جو ویلتھیئر نیشنز ہیں، امیر ممالک ہیں، وہ پولیوشن کو کریٹ کرنے میں زیادہ رسپانسیبل ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس فیول زیادہ ہے، انڈسٹریز زیادہ ہیں، وہ زیادہ مٹیریل کریٹ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس کے پرانس ہیں اس کے کونس بھی ہوں گے. سو دیٹس وائی ویلتھیئر نیشنز کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے تاکہ وہ کلائمیٹ چینج کو فائٹ کر سکیں. دیز کنٹریز ڈو ناٹ ہیو انف منی ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. اب بات اگر کی جائے پور کنٹریز کی تو ان کے پاس اتنے پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو. کس سے پروٹیکٹ کر سکیں؟ فلڈ سے، ڈراٹ سے، رائزنگ ٹمپریچر سے، جیسے کہ آج کل ٹمپریچر کتنا ہائی ہوا ہے، سیلاب آ رہے ہیں نارڈرن ایریاز میں کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے. تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے ٹیکل کر سکیں. ریچ نیشنز ہیو بیٹر ٹیکنالوجی اینڈ فائنینشیل پاور ٹو ریڈیوس پولیوشن. امیر ممالک کے پاس ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے اور ان کے پاس فائنینشیل پاور بھی ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو ریڈیوس کرنے کے لیے، پولیوشن کو کم کرنے کے لیے. دے شوڈ سپورٹ ڈیولپنگ کنٹریز ود فنڈس اینڈ کلین انرجی سلیوشنس. ان کو چاہیے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کو فنڈز دے کے ان کی مدد کریں اور انرجی کے سلیوشنز جو ہیں، کلین انرجی کے سلیوشنز کریٹ کریں. دس ول کریٹ فیئرنیس اینڈ پروٹیکٹ دا فیوچر آف دا ہول ورلڈ. یہ کرنے سے پوری دنیا کا جو فیوچر ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. The next and the last question is, write a character sketch of the Happy Prince. Describe his personality, strengths, weakness, and lifestyle. Use descriptive language and at least one example from the text to support your points. خوش دل شہزادے کا کردار لکھیں. ہم نے اس کا کریکٹر بتانا ہے جس میں اس کی شخصیت، قوتیں، کمزوریاں اور طرز زندگی بیان کرنا ہے، اور اپنے نکات کی حمایت کے لیے وضاحتی زبان اور متن سے کم ایک مثال بھی دینی ہے. یعنی کہ ریڈنگ جو ہم نے کی ہے چیپٹر کی، اس میں سے کوئی اگزامپل دے کے ہم نے اپنے جو موقف دیا ہے اس کو ہم نے ایگزامپل دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا واقعی ہماری بات جو ہے وہ سالڈ ہے. اس کے لیے ہمیں اگزامپل کے ساتھ اس کو پروو کرنا ہوگا. تو اس کا آنسر ہے، دا ہیپی پرنس از کائنڈ، لونگ اینڈ سیلف لیس. خوش دل شہزادہ جو ہے مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے اور احسار کرنے والا ہے. When he was alive, جب وہ زندہ تھا، he lived a life of luxury in a palace and did not know about the suffering of people. After his death, he sees the misery of the poor from his high statue. He feels deep sorrow and decides to help them. He gives away the ruby from his sword and the gold from his body to the needy. His strength is his generous heart. His weakness is that he depends on the swallow to carry out his wishes. He sacrifices everything for others, which shows his true greatness. اب اس پیراگراف میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو خوش دل شہزادہ ہے وہ مرنے کے بعد جب وہ مجسمہ بنتا ہے تو اسے غریبوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے جہاں پر غم دور سے بھی نہیں گزر کے جاتے، تو اسے غموں کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ مر جاتا ہے اور اسے سٹی کے ہائی پلیس پہ جو ہے اس کا اسٹیچو رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو لوگوں کی تکالیف، لوگوں کی پریشانیاں نظر آتی ہیں، پھر وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. تو اب اس کی جو پاورز ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ اپنی تلوار کا جو یاقوت ہے اور اپنے جسم کا جو سونا ہے وہ محتاجوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، ان کو دان کر دیتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جنرس ہے، بہت زیادہ سخی ہے. اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا. اسے اپنا جو ٹاسک ہے، اپنی جو ضرورتیں ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. تو وہ سویلو کی
ابابیل کی مدد لیتا ہے، یہ اس کی ویکنس ہے۔ اس کے بعد وہ دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی گریٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈینٹس you all get the answers of the questions. I will share the PDF as well. Take care of yourself. Allah Hafiz.